الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے، حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا حق، نبی کا حق، انسانوں کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، اولاد کا حق، یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، حقوق کو ادا کرو، حق کو ادا کرو، اور سب کا حق بتلایا ہے۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، جانور کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، غلام کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اور اللہ نے اپنا حق بھی بیان کیا ہے کہ میرا کیا حق ہے اور میرے نبی کا کیا حق ہے۔ اور جو آدمی حق ادا کرتا ہے کل قیامت کے دن اس حق کا بدلہ اللہ عطا کرے گا، اور جو آدمی حق کو ادا نہیں کرتا، حق تلفی کرتا ہے، حق کو ضائع کر دیتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد کا مسئلہ تو ہے ہی، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں، عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اسی کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، اس کا علم حاصل کریں۔ بڑوں کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اسی کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کے حقوق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، ہر امتی پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں، ہر امتی پر، اور یہ واجب ہے، فرض ہے۔ پہلا حق، حق عظمت، ہمارے نبی کے ساتھ ادب کا، عظمت کا، احترام کا معاملہ، یہ فرض کا درجہ ہے۔ بے ادبی نہیں ہو سکتی، گستاخی نہیں ہو سکتی، نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی۔ گستاخی تو بہت دور کی بات ہو گئی، بلکہ صحابہ کو حکم ہوا، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتر گئیں کہ ہمارے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بھی اونچی مت کرو، اپنی آواز کو بھی اونچی مت کرو۔
اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ یہ حکم ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی، کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ حضور کے سامنے ادب کا معاملہ یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ جب بھی حضور کا نام سنے ادب و احترام کرے، درود پڑھے، نام سن کر خاموش نہ بیٹھے، حضور پر درود بھیجے۔ یہ حضور کی عظمت کا تقاضا ہے اور یہ حق ہے ہر مسلمان پر۔ صحابہ کا عجیب و غریب انداز تھا، بڑا نرالا انداز تھا۔ صحابہ تو ہر چیز میں آگے تھے۔ ایک موقع پر کسی نے آ کر حضرت عباس جو ہمارے نبی کے چچا ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حالانکہ چچا ہیں، عمر میں بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے سوال کر دیا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہیں؟ کیا عجیب و غریب جواب دیا ہے، بڑا پیارا انداز میں حضرت عباس نے کہا، عمر میں میں بڑا ہوں، مقام و مرتبے میں وہ بڑے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے میری عمر زیادہ ہے لیکن مقام و مرتبہ ان کا زیادہ ہے۔ کیسا عظمت والا معاملہ تھا۔ اور یہ قیامت تک کا حکم ہے کہ نبی کے ساتھ عظمت کا معاملہ رکھو، ادب کا معاملہ رکھو، حضور کے نام کا ادب، حضور کے کام کا ادب، اور حضور کے گھرانے سے ادب اور عظمت، اس کو حق عظمت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے نبی کا جب معاملہ آئے، ان کا نام آئے تو ادب و احترام کا معاملہ۔ دوسرا جو حق مسلمانوں پر ہمارے نبی کا فرمایا، حق محبت۔ نبی کے ساتھ ایسی محبت کہ اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی ماں، اپنی والدین، جو سب سے زیادہ اپنا عزیز ہوتا ہے، جس سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ اور یہ مطالبہ ہے قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرو۔ ماں باپ کے برابر نہیں۔ جو محبت تم تمہاری ماں سے کرتے ہیں وہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرو، نہیں، بلکہ اشد حبا للہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا معاملہ کرو۔ اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو آدمی جس کا ادب اور احترام و محبت کرتا ہے، اسی کی بات سنتا ہے، اسی کی بات سنتا ہے۔ جیسے عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے کسی کی، اور جیسے محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی بات سنتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ تو محبت کی جب بات آئی تو قرآن کا حکم ہے، بلکہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے آپ محبوب ہیں۔ سب چیزوں سے آپ محبوب ہیں، میرے مال سے، میرے جائیداد سے، میری اولاد سے، میری بیوی سے، میرے بچوں سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، میری جان کے علاوہ۔
تو ہمارے نبی نے جواب میں کہا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، چونکہ بڑے صاحب بصیرت آدمی تھے، بڑے سمجھدار تھے، تو فوراً حضرت عمر نے اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے تو میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، میری جان کیا حیثیت رکھتی ہے آپ کے مقابلے میں، آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے جواب میں کہا الآن یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایک مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز پیاری اور محبوب ہو سکتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور قرآن میں اللہ نے انسانی فطرت کے ساتھ جو انسان جو محبت کرتا ہے، ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 چیزوں کو بیان کیا ہے قرآن نے، جس کو انسان فطرتاً محبت کرتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ 8 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تمہارے آباء و اجداد، ہر انسان کو اپنے باپ دادا سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری بات تمہاری اولاد، تیسری تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت و بزنس جس سے تم کو بڑی محبت ہے، اور جس گھر میں تم رہتے ہو وہ گھر۔ آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ان 8 چیزوں سے بڑھ کر اگر کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ 8 چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ماں باپ کو پریفرنس دیتا ہے، اولاد کو پریفرنس دے رہا ہے، بیوی کو پریفرنس دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخری جملوں میں فرماتے انتظار کرو ہم ایسے فاسقوں کو، نکموں کو، نمک حراموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ تو نمک حرام ہے ہمارا، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ماں باپ کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کے پاس، یہ تو نمک حرام ہے۔ تو یہ قرآن کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت ہے، یہ حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے ہر مسلمان، تو یہ مومن ہے اس کے دل میں جب یہ محبت ہے۔ تیسرا حق علماء نے لکھا ہے حق اطاعت، نبی کی اطاعت کرنا، یہ بھی حق ہے ہر مسلمان پر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، جس کے دل میں عظمت اور محبت زیادہ ہوگی وہی اطاعت کرے گا۔ اطاعت علامت ہے، اطاعت سے پہچانا جاتا ہے کتنی محبت ہے اس کے دل میں۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے اطاعت سے معلوم ہوتا ہے، عمل سے معلوم ہوتا ہے، بول سے نہیں، عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حق ہیں، یاد رکھنے کی باتیں ہیں، حق عظمت، حق محبت، حق اطاعت، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، غلام کا حق ادا کرو، جانور کا حق ادا کرو۔
اگر کوئی بلی کو پالتا ہے حدیث میں، لیکن بلی کا حق ادا نہ کیا تو ہمارے آقا نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی، بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تہجد گزار ہونے کے باوجود، روزے دار ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود وہ عورت جہنم میں جائے گی، نبی نے فیصلہ سنایا ہے۔ ایک جانور کا حق ادا نہ کیا، جب جانور کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے، اس پر جہنم کا فیصلہ ہے، تو دو جہاں کے بادشاہ جس کے صدقے میں، جس کے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور آج انہی کے صدقے میں آج ہم دنیا میں ہیں، اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ حقوق کی ادا کرنے کی جگہ ہے۔ ہمارے نبی کے جو حقوق ہیں وہ ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔